اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی والی اللہ عاقبۃ الامور ومن کفر فلا یحزنک کفرہ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 سے 24 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جناب لقمان حکیم رحمہ اللہ کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کیں ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، جن میں پہلی نصیحت یہ تھی کہ لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ سب سے زیادہ اہم ترین بات ہے کہ عقیدہ درست ہو۔ عقیدہ اور ایمان اگر ٹھیک نہیں تو کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ اعمال کی جو اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ تو فرمایا کہ شرک نہیں کرنا اللہ کی ذات و صفات میں، اس لیے کہ یہ سارے ظلم میں سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ دوسرے نمبر پہ پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ لقمان حکیم نے بیٹے سے نہیں کہا، اللہ نے ہر بیٹے بیٹی سے کہا کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اولاد کو چاہیے کہ وہ حسن سلوک رکھیں، اچھا سلوک رکھیں، اچھا برتاؤ رکھیں اور ان کی کسی طرح بھی دل آزاری نہ ہونے دیں۔ حکم یہ دیا ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، کہ سب سے پہلے تو میرا شکر واجب ہے کہ ہر چیز کا مالک، خالق، رازق حقیقتاً میں ہوں، لیکن دوسرے نمبر پر ظاہری صورتحال یہ ہے کہ پھر ماں باپ ہی آدمی کا سب کچھ ہوتے ہیں، اس کی تخلیق کا ذریعہ، اس کی تربیت کا ذریعہ، نشو و نما کا ذریعہ پھر ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور پھر ماں کو جو کاوش اور مشکل پیش آتی ہے اس کا اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا یہاں پر۔ تو خیر حکم یہ دیا کہ انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر بجا لا اور ماں باپ کا شکر بجا لا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ تعلقات کی ایک حد اور لمٹ بھی بتائی ہے، وہ یہ کہ اس حد تک ان کی بات مانی جائے جس حد تک اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو۔ اگر وہ اس قسم کا حکم دے دیں جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہے، ٹکراتا ہے، تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ لیکن بات نہیں ماننی، حسن سلوک پھر بھی رکھنا ہے، دل آزاری پھر بھی نہیں کرنی۔
اور پیروی ایسی باتوں میں ان لوگوں کی کر کے جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، پھر ایسی بات میں ان کی پیروی نہیں کرنی، اطاعت نہیں کرنی۔ یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس کی حد اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ آگے پھر نصائح لقمان ہیں، جس میں یہ ہے کہ کوئی نیکی بدی ذرہ برابر بھی انسان کرے، اور وہ کہیں بھی ہو، آسمان کی بلندیوں میں ہو، زمین کی پستیوں میں ہو، کسی چٹان میں ہو، وہ ضائع نہیں جائے گی، گم نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر نیکی بدی کو کہیں بھی وہ ہوگی اس کو لائیں گے، اور لائیں گے تو نیکی بدی کرنے والوں کو دکھائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آدمی دیکھے گا مثقال بھر نیکی کو بھی دیکھے گا، مثقال بھر شر کو بھی دیکھے گا۔ تو اللہ کا عادلانہ نظام ایسا ہے کہ کوئی نیکی بدی پوشیدہ نہیں رہے گی، اور اس پر جزا و سزا مرتب ہوگی۔ اور یہ بھی نصیحت کی انہوں نے کہ بیٹا نماز قائم کر، جی، کہ یہ اللہ کے قریب تر کرنے والی عبادت ہے، اور یہ مجموعہ عبادات ہے، یعنی اسلام میں جو عبادتیں مقرر ہیں ان کا بھی یہ مجموعہ ہے، اور جو ساری مخلوق عبادت کرتی ہے تو اس کا بھی یہ مجموعہ ہے۔ تو اس لیے نماز قائم کر، اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسروں کو بھی اچھے بات کی تلقین کر اور برائی سے روک۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس کے انجام دینے میں مشکلات پیش آتی ہیں، رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تو ایسا نہیں کہ تو کسی کی بات میں آ کر کام چھوڑ دے، بلکہ جو اس رستے میں تجھے مشکلات پیش آئیں اس پر صبر کر، جمع رہے اور اپنا کام کرتا ہی رہے، کیونکہ یہ عزم امور یعنی بڑے حوصلے کا کام ہے۔ دین کی بات دوسروں کو سمجھانا اور ان کی ہر طرح کی بات کا سننا اور پھر بھی اپنا کام جاری رکھنا، یہ معمولی حوصلے کا کام نہیں، ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے بڑا جگر چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ یہ تو پچھلی نصائح تھیں۔ آج جو آیات میں تلاوت کی ہیں اس میں کچھ مزید ان کی نصیحتیں بیٹے کو، جس میں پہلی یہ کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اے بیٹے لوگوں سے جب بات چیت کرے تو گال پھلا پھلا کر بات مت کر، لا تصعر، ایسا بات کرے تو گال پھلا کر نہیں کر۔ سعر اصل میں اونٹوں کی ایک بیماری کا نام ہے جو ان کی گردن میں ہوتی ہے، تو پھر وہ سر اٹھا کر چلتے ہیں، نیچے نہیں کر سکتے۔ تو یہ غرور و تکبر کی بات ہے، سر اٹھانا۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے کہ جو آدمی سر اٹھاتا ہے یعنی غرور و تکبر کی وجہ سے، تو اللہ پھر اس کے سر کو ایسا جھکائیں گے کہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ تو اللہ کو بندے کا غرور پسند نہیں، بندے کی عاجزی پسند ہے، کبر پسند نہیں، تواضع پسند ہے۔ تو فرمایا کہ گفتگو میں گال پھلا کر کسی سے بات مت کر، اس لیے کہ یہ متکبرانہ طریقہ ہے، متکبرانہ طریقہ ہے۔ اور وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چل، تواضع سے چل۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے، اللہ کے محبوب بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ تو زمین پر اکڑ کر نہیں چل، تواضع سے چل، یعنی پاؤں بھرپور انداز سے اٹھا کر رکھ، گھسٹتے ہوئے بھی مت چل مریضوں کی طرح،
جی، اور تکبر کے انداز سے بھی پاؤں مت رکھ، تو ذرا گردن جھکا کر ٹھیک قدم اٹھا کر جو مناسب چال ہے، نہ بہت تیزی سے نہ بہت آہستگی کے ساتھ، تو رفتار ایسی ہونی چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں ہے کہ آپ قدرے تیز چلتے تھے، ٹھیک ہے، اور پاؤں بھرپور اٹھا کر زمین پہ رکھتے تھے، اور ایسے جھکے ہوئے جاتے تھے جیسے کہ آدمی بلندی سے نیچے اترتا ہے، بلندی سے نیچے اترتا ہے۔ تو یہ ہے وہ مناسب چال۔ تو اکڑ کے نہیں چل، بیماروں کی طرح بھی نہیں چل، بلکہ اللہ کے بندوں کی طرح تواضع کے ساتھ چل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اسی طریقے سے چلا کرتے تھے، ذرا جھک کے چلتے تھے۔ کسی نے دیکھا کہ علی آپ سیدھے کھڑے ہو کے نہیں چلتے، جھک کے چلتے ہو، تو کوئی آپ کی کمر پہ بوجھ لدا ہوا ہے؟ کہنے والے نے کہا کوئی بوجھ لدا ہوا ہے کہ آپ، تو آپ نے بڑی اچھی بات فرمایا کہ ہاں، میری کمر پر ایسا بوجھ لدا ہوا ہے جیسے زمین و آسمان بھی نہیں اٹھا سکے، جیسے پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمانا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے بار امانت آسمانوں پر پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا کہ اس کو اٹھاؤ، تو انہوں نے معذرت کی کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ جب انسان پہ پیش کیا تو اس نے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا، اپنی کمزوری کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ عاشق صادق تھا، اور عاشق صادق جو ہے نا، وہ اپنے محب کے بات کو ٹلاتا نہیں، کر سکے نہ کر سکے، تو اس نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ہی اپنے ہی پر ظلم کرنے والا، بڑا ہی نادان ہے، جو چیز اتنی بڑی بڑی مخلوق نہیں اٹھا سکی اس نے اٹھا لیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ امانت کیا ہے؟ یعنی اللہ کے قانون کا مکلف بننا۔ مکلف کا معنی ذمہ دار، یعنی اللہ تعالیٰ جو احکامات بھیجتے ہیں اس پہ عمل کرنا، یہ ہے امانت۔ کہ میں کوئی قانون بھیجوں گا، شریعت بھیجوں گا، حکم دوں گا، تو اس پہ چلو گے تو راضی ہوں گا، جنت دوں گا، نہیں چلو گے تو ناراض ہوں گا اور جہنم میں بھیجوں گا۔ تو باقی مخلوق نے کہا کہ جنت کی خیر صحیح لیکن جہنم میں نہیں جا سکتے، تو اس لیے ہمیں آپ مکلف نہیں بنائیے، اور یہ اختیاری پیش کرنا تھا، ورنہ کسی کی جرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے اور آگے سے اختیار دیا تھا کہ تمہاری مرضی ہے۔ انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ تو خیر حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے جھکا ہوا جا رہا ہوں کہ جو بوجھ زمین و آسمان اور پہاڑ نہیں اٹھا سکے وہ میں نے اٹھا لیا، تو جھک کے نہیں چلوں گا۔ تو خیر بہرحال تواضع سے جانا، تواضع سے چلنا، اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے کسی آدمی کا ذکر کیا کہ اس نے اچھا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس زمانے میں لباس میں کیا ہوتا تھا، ایک تہبند ہوتی چادر، ایک اوپر چادر ہوتی تھی، لیکن اچھی کوالٹی کا کپڑا تھا۔ وہ جب پہنا تو پھر بڑے نخرے اور غرور سے چل رہا ہے۔ اللہ کو اس کی چال پسند نہ آئی۔ اللہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی فوراً بھی پکڑ لیتے ہیں۔ فرمایا اس کو اسی وقت زمین میں دھنسا دیا، اسی وقت زمین میں دھنسا دیا، اور تا قیامت وہ زمین میں دھنستا رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ مجھے یہ چال پسند نہیں ہے، بندوں والی چال ہے۔ تو لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چل۔
یعنی اپنی تخلیق پہ غور کر، تجھ میں عقل کی بات ہے کیا ہے؟ عقل کی بات ہے کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ ہر مغرور اور شیخی باز کو پسند نہیں کرتے۔ جو غرور و تکبر اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ متواضع بندے کو اللہ تعالیٰ پسند کرواتے ہیں، اس لیے کہ غرور و تکبر تیری چیز ہے، غرور و تکبر تیری چیز ہے، فقط عاجزی ایک میری چیز ہے۔ اللہ کی خاص صفت جو کسی کو نہیں دی وہ تکبر ہے، کبریائی۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں بڑائی اللہ کا حق ہے۔ اور جس حدیث میں فرمایا ہے کہ کبریائی اور عظمت یہ میرا تہبند اور میری چادر ہے، یعنی یہ میرا لباس ہے۔ اللہ تو لباس سے پاک ہیں، لیکن ان دو صفات کو اللہ نے اپنا لباس قرار دیا، کبریائی اور عظمت۔ فرمایا من نازعنی، جو میرے اس لباس میں مجھ سے کھینچا تانی کرے گا، خود پہننے کی کوشش کرے گا، میں الٹا اس کو جہنم میں لٹکا دوں گا، اوندھے منہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو انسان کو بلکہ کسی مخلوق کو بھی کبریائی لائق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ تو اللہ پسند نہیں کرتے، ہر مغرور اور شیخی باز اور متکبر کو پسند نہیں کرتے۔ پچھلے زمانوں میں کوئی شہزادہ شہزادگی کے نشے میں اپنے گھوڑے پہ سوار بڑے غرور و تکبر کے ساتھ گھوڑے کو بھگائے ہوئے جا رہا ہے، اور کسی بہت ہی بوسیدہ اور پرانے قبرستان سے اس کا گزر ہوا کہ جس کی قبریں بھی سب بوسیدہ ہیں اور ہڈیاں باہر پڑی ہوئی ہیں، ایسا کوئی قبرستان تھا۔ تو اس کا غرور تکبر میں نیچے دیکھے تو پتہ چلا نا، نیچے دیکھتا ہی نہیں ہے اور جا رہا ہے، اور قبرستان سے گھوڑا گزرا اور کسی بوسیدہ کھوپڑی کے ساتھ اس کے گھوڑے کی ٹاپ لگی اور وہ اچھلتی بھی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے بلا دے، جس کو چاہے بلا دے۔ اس بوسیدہ کھوپڑی سے آواز آئی، کل پاؤں جب ایک کاسائے سر پہ آ گیا، کل پاؤں جب ایک کاسائے سر پہ آ گیا، ناگاہ وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، بالکل بوسیدہ ہڈیاں ہیں، اس کی پرخچے اڑ گئے۔ کہنے لگا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی بوسیدہ ہڈیوں کو، کہنے لگا دیکھ کر چل راہ بے خبر، دیکھ کر چل راہ بے خبر، میں بھی کسی کا سرے پر غرور تھا، میں بھی کبھی کسی کا سرے، جیسے آج تیرے سر میں غرور ہے اور نیچے نہیں دیکھتا، میں بھی شہزادہ تھا۔ ہاں، آج میرا حشر کیا ہے، میری مٹی پلید ہو رہی ہے یہ، اور میرے سر جو غرور سے بھرا ہوا میرا بھی تھا، میں بھی تیری طریقے سے چلا کرتا تھا، آج میرا حشر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک، فرما پیارے بیٹے اپنی چال میں اقتصاد رکھ، میانہ روی، نہ تو دوڑ کے چل نہ بیماروں کی طرح چل۔ واقصد فی مشیک، اقتصاد یعنی میانہ روی، درمیانی چال، تو جب چلے تو اس طرح چل۔ اور وغضض من صوتک، جب کسی سے بات کرے تو جھکا کر بات کر،
چیخ چلا کر بات نہ کر، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پس رکھ۔ اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب مجلس کو بیان فرماتے ہیں سورۃ الحجرات میں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو اونچا مت کرو، اپنی آواز ان کی آواز سے نیچی رکھو۔ اور فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے دلوں میں تقوی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آواز ضرورت سے زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے، ضرورت کے مطابق آواز، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پس رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمثیل کے طور پر فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہے، سب سے بری آواز، چبھتی ہوئی آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاۃ، مرغ جو صبح اذانیں دیتا ہے اس کو برا مت کہو، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جب وہ اذان دیتا ہے تو نیند خراب کر دی ایسی کی تیسی، فرمایا نہیں، لا تسبوا الدیک، مرغے کو برا نہیں کہو، فإنه یوقظ للصلاۃ، وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے تمہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ مرغہ جب اذان دیتا ہے تو وہ کسی فرشتے کو دیکھتا ہے تب آواز نکالتا ہے، کسی فرشتے کو دیکھتا ہے تب وہ آواز نکالتا ہے، اور جب وہ آواز نکالے تو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ جب مرغ اذان دے، آواز نکالے تو کہو اللہم انی اسألک من فضلک، اس کو برا نہیں کہو بلکہ یہ دعا کرو اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور فرمایا گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو آواز نکالتا ہے، گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو جیسی چیز دیکھتا ہے ایسی آواز بھی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ تم کہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب گدھا آواز نکالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مرغ آذان دے تو اللہم انی اسألک من فضلک، وہ فرشتے کو دیکھ کے بولتا ہے، یہ گدھے کو دیکھ کے بولتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سب سے ناکارہ آواز، چبھتی آواز وہ گدھے کی آواز ہے، اس لیے آواز پست ہونی چاہیے، ضرورت کے مطابق آدمی کو آواز کرنی چاہیے۔ یہ تھیں وہ چند نصائح جو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے بیٹے کی قرآن حکیم میں نقل فرمائی، ٹھیک ہے، باقی میں نے آپ کو بہت ساری پڑھ کے سنا بھی دی تھی۔ اب ان نصائح میں سب سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے حق کے بارے میں، لا تشرک باللہ۔ اب آگے اللہ اسی پر اب دلائل پھر بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ حکیم لقمان رحمہ اللہ کے واقعے سے پہلے بھی دلائل قدرت بیان ہوئے تھے، تو اب دوبارہ پھر دلائل قدرت بیان کرتے ہیں کہ اتنے دلائل ہوتے ہوئے تم پھر اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناتے ہو، شریک بناتے ہو، شرم کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، کیسے کرتے ہو؟ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ دیکھنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، ایک علم سے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے بلکہ علم کا دیکھنا مراد ہے، علمی رویا، یعنی تمہیں اس بات کو تم نے کبھی سوچا نہیں، یہ علمی بات ہے، یہ عقلی دلیل ہے۔ اگر تم اس کو سوچو تو تمہاری عقل خود کہے گی کہ شرک قبیح چیز ہے، اللہ ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے۔ اگر تم اس دلیل پہ غور کرو تو کیا تم نے دیکھا نہیں، یعنی علمی لحاظ سے نہیں دیکھا، تم نے اپنے دل و دماغ میں سوچا نہیں، ان اللہ سخر لکم،
کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے۔ تسخیر بھی دو طرح ہوتی ہے۔ ایک تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کے اختیار میں دے دی جائے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے، یہ بھی تسخیر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور دیے ہیں، ہم جس طریقے سے چاہیں ان کو استعمال کریں، بوجھ ڈالیں، دودھ پئیں، ان کا گوشت کاٹ کے کھائیں۔ زمین اللہ نے دی ہے، اس میں ہل چلائیں، باغ لگائیں، کھیتی اگائیں، یا اس کے اندر عمارت بنائیں، کچھ بھی کریں، جی وہ انکار نہیں کرتی۔ تو اسی طریقے سے کئی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ماتحت کیا کہ ہم جس طرح چاہیں ان کو استعمال کریں۔ لیکن ایک تسخیر یہ ہے کہ کنٹرول ہمیں نہیں دیا، کنٹرول اپنے پاس رکھا ہے، لیکن کام وہ ہمارا کر رہی ہیں، خدمت وہ ہمارا انجام دے رہی ہیں، خدمت وہ چیزیں ہماری کر رہی ہیں، لیکن اختیار ان پہ ہمارا نہیں۔ جیسے سورج شم استفادہ کرتے ہیں، روشنی بھی ملتی ہے، گرمی بھی ملتی ہے، چاند ستاروں سے روشنی ملتی ہے اور پتہ نہیں کتنے منافع ہیں، جی ہوائیں چلتی ہیں تو کتنے فوائد ہیں، بارش برسی تو لیکن ان کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ جب ہم چاہیں سورج کو نکالیں، جب چاہیں ڈبا دیں۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو کائنات کی ساری چیزیں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں، کچھ ہمارے اختیار میں دی ہیں، کچھ کا اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن ہر چیز ہماری خدمت پر مامور ہے اور ہر چیز سے ہم کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہاری خدمت میں لگا دیے ہیں جو چیزیں بھی آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں بھی زمین میں ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ساری کائنات ان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ساری چیز۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، تو جو کچھ آسمانوں میں کیا ہے؟ یعنی نظام شمسی، جو آسمان اول کے نیچے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں وغیرہ، ٹھیک۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، آسمان نہیں، آسمانوں، تو اوپر کے آسمانوں میں کون ہیں؟ فرشتے ہیں، لا تعداد فرشتے ہیں آسمانوں پر۔ تو اللہ فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ تو معلوم ہے کہ ملائکۃ اللہ بھی ہماری خدمت کے لیے ہیں، ملائکۃ اللہ بھی ہماری خدمت کے لیے ہے۔ خدمت میں فرق ہے۔ ان کی کیا خدمات ہیں؟ وہ ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، فرشتے استغفار کرتے ہیں، ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اس کام میں لگایا ہوا ہے۔ جیسے سورۃ المومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے جنہوں نے عرش الہی کو اٹھا رکھا ہے، عرش الہی کو اٹھا رکھا ہے، وہ اللہ کے بہت ہی مقرب فرشتے ہیں نا، جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے۔ ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے پر طواف کرتے ہیں، اللہ کا طواف کرتے ہیں عرش پر، یہ بہت مقرب فرشتے ہیں۔ ان کا ایک کام کیا ہے؟ یسبحون بحمدہ، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ
کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ ملا کر، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے ہیں، ایک کام تو ان کا یہ ہے۔ اور یسبحون اللیل والنہار، مخصوص ٹائم نہیں، رات دن تسبیح پڑھتے ہیں، لا یفترون، اور بالکل اس میں تھکتے نہیں، وقفہ نہیں، مسلسل تسبیح، ایک کام یہ۔ دوسرا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنوں کے لیے، ایماندار لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ لو گناہ ہم کرتے ہیں، مغفرت فرشتے مانگتے ہیں، گناہ ہم کرتے ہیں، مغفرت فرشتے مانگتے ہیں۔ کیسی مغفرت کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتاً و علما، اے اللہ آپ رحمت اور علم کے لحاظ سے ساری کائنات کو وسیع، یعنی ساری کائنات آپ کی رحمت اور آپ کے علم کے اندر ہے۔ آپ کی رحمت شامل ہے پوری کائنات کو، اور آپ کا علم بھی شامل ہے پوری کائنات کو۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ بخش دے ان لوگوں کو جو تیری طرف توبہ کرتے ہیں، ان کی توبہ قبول کر۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے رستے پہ پھر چل پڑتے ہیں، یعنی وہ توبہ نہیں کہ چلنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، رسمی توبہ نہیں کہ یا رب میری توبہ، یا رب میری توبہ، اور دل جو ہے اس میں گناہ بھرا ہوا ہے، اوپر سے زبان سے توبہ توبہ توبہ۔ جیسے وہ ہمارے ہاں ڈرائیور حضرات، ٹرکوں والے، بسوں والے جب سیٹ پہ بیٹھتے ہیں گاڑی چلانے کے لیے، تو انہوں نے سامنے شیشے پہ لکھا تھا یا رب میری توبہ۔ پتہ نہیں اس کو پڑھتے ہوں گے نہیں، لیکن کانوں کو ضرور ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ان کی توبہ ہے۔ کانوں پہ ہاتھ لگا کے گاڑی چلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، تو یہ توبہ کر لی، اور پھر وہی گندی کیسٹیں لگا دی، وہی خرافات والی کیسٹیں بھی لگا دی، اور پھر ماشاءاللہ ان کی زبان بھی دھلی دھلائی ہوتی ہے، کیا کیا چلیے۔ تو مطلب ہے کہ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور واتبعوا سبیلک، توبہ کے بعد پھر تیرے رستے پہ چل پڑتے ہیں، ان کی بخشش فرما، ان کی بخشش فرما۔ تو اس طرح یعنی فرشتے جو ہے نا، یہ سارے کے سارے اس ڈیوٹی پہ لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور پتہ نہیں کتنے ہی کام ہیں جو فرشتوں کے، کوئی ہمارے اعمال لکھتے ہیں، کوئی ہماری حفاظت کے لیے باڈی گارڈ کے طور پہ چلتے ہیں جی۔ تو بہرحال آسمانوں میں جو مخلوق ہے وہ بھی تمہارے لیے مسخر ہے، اور زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے، چاہے تم اس کا فائدہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے، لیکن ہر چیز میں کوئی فائدہ ہے۔ نہیں یہ چیز نکمی کو ہی زمانے میں، جن چیزوں کو ہم بیکار یا اپنے حق میں موذی سمجھتے ہیں کہ بھئی سانپ، بچھو، شیر، چیتا یہ تو دشمن ہے انسان کے، لیکن پتہ نہیں ان کے پیدا کرنے میں بھی کتنے ہمارے فوائد ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہماری نظروں میں ان کا نقصان ہے، لیکن فائدہ ہماری نظروں میں نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر ہیں، تو ان میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ تو نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں، برا نہیں یہ کوئی خالق کے کارخانے میں، ہر پرزے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے مشین میں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی ہیں تم پر اپنی نعمتیں، ظاہرتاً، ظاہر میں نعمتیں جو دکھائی دے رہی ہیں جی، وہ بھی مکمل، وباطنہ، اور وہ نعمتیں جو چھپی ہوئی ہیں، اندرونی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی ہیں۔ ظاہری اور باطنی نعمتیں اتنی کر دی ہیں کہ بس کوئی کمی چھوڑی نہیں۔ اس میں ظاہری کائنات کی نعمتیں بھی ہیں، ظاہری جسم کی نعمتیں بھی ہیں۔
اب ظاہری جسم کی نعمتوں میں دیکھیے اہم ترین نعمتیں انسان کا سر اور سر کی نعمتیں ہیں۔ سر میں کتنے حاسے اللہ نے رکھے ہیں، چکھنے کا حاسہ، سونگھنے کا حاسہ، سننے کا حاسہ، یہ حواس علم کے ذرائع ہیں، دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا جی، اور ساتھ میں یہ حاسہ لمس کا بھی ہے کہ کسی چیز کے ساتھ لگائیں تو اس کا علم بھی آتا ہے حاصل کا۔ لگانے کے لیے تو زیادہ تر ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ سر بھی لگا کے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو گویا حواس خمسہ ظاہرہ، 5 جو حواس ظاہری ہیں وہ اللہ نے سر کے اندر، اور پھر اندر دماغ ہے، اندر دماغ ہے جو سوچ سمجھ کا مرکز ہے، ادھر اندر دل ہے چھپا ہوا جو مرکز حیات ہے، اور جو تمام اخلاقیات کا بھی مرکز ہے۔ سارے اچھے برے اخلاق کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو دل اور دماغ جو رئیس الاعضاء ہیں یہ چھپے ہوئے باطنی نعمت ہے۔ پھر اندر اور کتنا نظام ہے قدرت کا، اس کی تشریح کون کر سکتا ہے؟ یعنی اعصابی نظام آپ دیکھیں اس چھوٹے سے جسم میں اللہ نے کیا ظاہری اور کیا ایسی نعمتیں ہیں کہ ہمیں قدر نہیں، اور اس سے پوچھے کہ جن کے پاس نہیں ہیں، یا کسی کے پاس سے جب چلی جاتی ہیں تو پھر پوچھے کہ کیسی تھی۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، نابینا سے پوچھیے کہ زندگی درگور ہے، زندگی قبرستان ہے۔ کان کتنی نعمت ہے، بیرے سے پوچھیے۔ زبان کتنی نعمت ہے، جس کی زبان میں گویائی نہیں اس سے پوچھیے، تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں یہاں رکھی ہیں۔ اور جس کا دماغ نہیں کام کرتا پاگل ہے، پوچھے دماغ کتنا۔ تو بہرحال اسبغ علیکم نعم الظاہرہ و باطنہ، اور ظاہرہ سے مراد کائنات بھی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، اور یہ ساری چیزیں، اور باطنہ سے مراد ایمان کی نعمت، ایمان کی نعمت۔ اگر یہ ساری نعمتیں ہوتی پر ایمان کی نعمت نہ ہوتی تو بھی کیا تھا، آخر میں جہنم کا ایندھن بنتا۔ اس لیے کہ دنیا کی رونقیں تو چند روزہ ہیں، مستقل زندگی اور پائیدار زندگی تو آخرت کی ہے، اور وہ تو سارا دار و مدار ایمان پر ہے۔ تو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ آج نہیں لگتا، آنکھیں بند ہونے کے بعد لگے گا۔ تو ایمان کی نعمت جی، اور صبر، توکل، شکر، پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں جی۔ تو ان گنت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ سب کچھ دیکھنے اور سوچنے کے باوجود، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ ہے کہ نہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے، لیکن وہ اکیلا سارے کام نہیں کر سکتا، اس نے کام تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں 2 ہیں، خالق خیر، خالق شر۔ کوئی کہتے ہیں 3 ہیں جی، باپ، بیٹا اور روح القدس جی، اور کسی کے تو پھر کروڑوں ہیں۔ تو بہرحال من الناس، کچھ لوگوں میں ایسے بھی ہیں یجادل فی اللہ، آپ اللہ کی بات کریں تو وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور جھگڑتے ہیں بغیر علم، علم نہیں ہے، بغیر علم کے،
بغیر کسی عقلی دلیل کے، علم سے مراد ہے عقلی دلیل، ولا ہدن، اور بغیر کسی نقلی دلیل کے، نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے۔ نقلی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ کسی دانشور، کسی عقل مند، لقمان حکیم جیسا اور یا کسی نبی کی کوئی روایت ہے اس بارے میں، شرک کے بارے میں، شرک کے جواز کے بارے میں، یعنی کوئی نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام گزرے ہیں، کسی نبی کی تعلیم میں بھی شرک نہیں، توحید ہے۔ جو بھی آئے اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور جتنے بھی صحیح دانشور عقل مند دنیا میں گزرے ہیں وہ اللہ کی توحید کے قائل رہے ہیں۔ تو اس لیے نقلی دلیل بھی نہیں، عقلی دلیل بھی نہیں، ولا کتاب منیر، اور کوئی روشن کتاب سے بھی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ روشن کتابیں کتنی ہیں جو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دی، 4 بڑی کتابیں اور باقی صحائف۔ کسی آسمانی کتاب میں شرک کا جواز نہیں، تو اس کے باوجود پھر وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کو دیکھتے ہوئے، اس کا کھاتا پیتا، اس کے کھاتے پیتے ہوتے ہوئے جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ بھئی اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں، اس میں جو عقیدہ ہے، ایمان کی تفصیلات ہیں، اس کی پیروی کرو، وہ صحیح ہے۔ تو یہ بھلا جواب کیا دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس عقلی نقلی کوئی دلیل تو نہیں ہے نا کتاب سے۔ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، نہیں یار چھوڑو، ہم تو اپنے باپ دادوں کے دین پہ ہیں، ہم تو نسلاً بعد نسلاً اپنے باپ دادا کا جو دین چلا آ رہا ہے نا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے۔ تو یہ بالکل مختصر سا جواب ہے، اس لیے کہ ان کے پاس دلائل تو نہیں ہے نا کہ اس کے صحیح ہونے پہ کوئی دلیل دو، عقلی نقلی۔ کہتے دلیل کو رہنے دو، کیا ہمارے باپ دادا بے وقوف تھے؟ کیا وہ عقل مند نہیں تھے؟ تو جب انہوں نے یہ ایک رستہ اختیار کیا ہوا ہے تو پھر مشرکین مکہ بھی حضور سے کہتے تھے ہمارے جد امجد عبد مناف قصی بن کلاب، کیا وہ بے وقوف تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو کیا وہ عقل مند نہیں تھے؟ تو بھلا اب اس کا کیا جواب ہے کہ ہم اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان الشیطان یدعو الی عذاب السعیر، اگر کہ شیطان ان کے باپ دادوں کو جہنم کی طرف بلاتا ہو اور وہ اس کے بلاوے پہ جاتے ہوں، تب بھی یہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے ہی چلیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو اندھی تقلید ہے۔ اندھی تقلید اسی کا نام ہے کہ وہ جیسے بھی تھے ہم نے تو اسی لائن پہ چلنا ہے، ہمیں تو آنکھیں کھولنی نہیں۔ تو فرمایا ایک تو ٹھیک ہے کہ اگر باپ دادے علم والے تھے، عمل والے تھے، نیک اور صالح تھے، پھر تو کہنے کا جواز ہے کہ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، جیسے کہ پچھلی آیت میں اللہ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ماں باپ کفر شرک کی بات کریں مت مان، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں ان کی پیروی کر، ان کے ساتھ چل، ان کے پیچھے چل، ان کی پیروی کر۔ تو اچھے لوگوں کی، دیندار لوگوں کی، باعمل لوگوں کی تقلید تو ٹھیک ہے، ان کی اتباع تو ٹھیک ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جیل میں 2 قیدی آئے، اپنی خوابوں کی تعبیر پوچھنے لگے، کافر اور مشرک تھے،
انہوں نے پہلے ان کو یہی بات سمجھائی کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ. اس بات کو سمجھو کہ میں نے تو اپنے باپ دادوں کی پیروی کی ہے. بھلا کون سے؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، تینوں نبی. اور ہمیں یہ بات نہیں مناسب کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک ٹھہرائیں. تو دیکھیں اللہ کا نبی کہتا ہے کہ میں اپنے باپ دادوں کی پیروی کرتا ہوں، اس لیے کہ باپ دادے حق پر ہیں، باپ دادے نبی ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ کسی کا باپ دادا عالم ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اور وہ کہے کہ میں ان کی پیروی کرتا ہوں، ان کی بات مانتا ہوں. لیکن فرمایا کہ جو اجٹ جاہل ہیں، جو کھلم کھلا غلط رستے اور جہنم کے رستے پہ جا رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی دلیل اور سند بھی نہیں ہے، اور پھر کوئی کہتا میں انہی کے پیچھے چلوں گا، یہ تو احمقانہ روش ہے. یہ تو احمقانہ روش ہے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. تو بہرحال یہ دلیل کام نہیں آئے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عذر کو نہیں قبول کریں گے کہ ہم تو باپ دادا کے پیچھے چلتے تھے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایگریمنٹ پوری انسانیت سے جو گزر چکا ہے کہ تمام انسانی ارواح سے اللہ نے ایک اقرار لیا تھا، الست بربکم. عالم ارواح میں جی میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. سب انسانوں نے اقرار کیا تھا، ہاں کیوں نہیں، آپ ہی تمہارے رب ہیں. شہدنا، ہم شہادت دیتے ہیں، وٹنس ہیں، گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میں آج تم سے یہ اقرار کیوں لے رہا ہوں؟ یہ آج اقرار اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ اقرار ایک بیج ہے جو تمہارے دلوں میں یہ بیج ڈال رہا ہوں. اب دنیا میں جب جاؤ گے تو اس بیج کی حفاظت کرو گے یا اس کو ضائع کرو گے، اب یہ تمہارا کام ہے. تو میں نے بیج ڈال دیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. یہ اس لیے آج اقرار لے رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ یا اللہ ہم تو بے خبر تھے، آپ کے بارے میں ہم بے خبر تھے. تو میں نے آج اقرار لے لیا ہے، تمہیں خبردار کر دیا ہے. اور دنیا میں جاؤ گے تو میں انبیاء اور کتابیں بھیج کر تم سے یہ اس اقرار کی یاد دہانی کراتا رہوں گا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا وکنا ذریۃ من بعدہم. یا آج اقرار اس لیے لے رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ یا اللہ شرک اور کفر تو ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے پیچھے چل پڑے تھے. افتہلکنا بما فعل المبطلون. کیا وہ ہمارے باپ دادا جو باطل پرست تھے ان کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں؟ یعنی ہم قصوروار نہیں، ہم تو ان کے پیچھے چلتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ عذر میں اب نہیں سنوں گا، اس لیے کہ اقرار میں نے تم سب سے لیا ہے. جیسے تمہارے باپ دادوں نے میرے ربوبیت کا اقرار کیا ہے تو تم نے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کے پیچھے چلتے تھے، اقرار تو تم سے بھی میں نے لیا ہے. تو میں ہر آدمی سے اس اقرار کی بلبوتے پہ پوچھوں گا. تو یہ عذر میں نے کہا قیامت کے دن نہیں چلے گا، اس لیے کہ ہم سب اقرار کرائے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے. آگے میں نے 2 آیتیں اور بھی پڑھی ہیں لیکن اس کے لیے ٹائم کم ہے، اس لیے اگلے پروگرام پہ چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ. کچھ لوگ نام رکھتے ہیں عبد المصطفیٰ، عبد النبی، یہ جائز ہو سکتا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں دیکھیے، عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے لیکن عام فہم عبد کا معنی بندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟
آپ غلام کو بھی کہتے ہیں، ممکن ہے وہ عبد المصطفیٰ کا معنی غلام مصطفیٰ لیتے ہوں، عبد النبی کا غلام، لیکن عام فہم معنی جو ہے سنتے ہی جس طرف ذہن جاتا ہے وہ بندگی کا معنی ہے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن۔ تو اس لیے ایسا لفظ جو ذو معنی ہو، وہ معنی بھی بنتا ہے، وہ معنی بھی بنتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کے نام پرویز رکھ دیتے ہیں۔ جی، اس نام کو حضور نے پسند نہیں کیا، اس لیے کہ خسرو پرویز جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ، آپ کا لیٹر پھاڑ کے پھینکا تھا، تو یہ نام اچھا نہیں ہے۔ جی اس کے علاوہ سورہ جمعہ میں بھی گدھے کا نام ہے، ہاں، تو جیسے گدھا بولتا ہے تو شیطان نے بھی ہم نے بتایا، تو آیا ہم اس کو بہت یوز بھی کرتے ہیں، بہت سواری بھی کرتے ہیں اس کو، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ یہ کس زمن میں آتا ہے؟ تو گدھا تو ایک جانور ہے نا، وہ بھی انسانی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑا، خچر، گدھا اس لیے ہیں کہ تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وزینہ اور مال ہونے کے لحاظ سے یہ ایک تمہاری زینت کا سامان بھی ہے۔ تو جانور ہے بہرحال، لیکن جانوروں میں اچھی بری خصلتیں بھی تو ہوتی ہیں نا، اچھی چیز اچھی ہے، بری بری ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی آواز بری ہے۔ اور باقی جو سورہ جمعہ میں اس کی تمثیل دی ہے وہ یہود کے علماء کی تمثیل دی ہے، یہودیوں کے علماء کی، کہ ان کی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ وہ لوگ کہ جن پر تورات اٹھوائی گئی، تورات ان کو دی گئی، اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، پھر انہوں نے اس کتاب کو جیسا اس کے اٹھانے کا حق تھا حق ادا نہیں کیا، تو ان علماء کی مثال گدھے کی ہے جس کی پیٹھ پر کتابیں لاد دی جائیں۔ تو گدھے کی پیٹھ پہ کتابیں لاد دی جائیں تو وہ عالم نہیں بن جاتا، تو مطلب ہے کہ خالی کتابیں پڑھ لینے سے عالم نہیں بن جاتا جب تک کہ اس کے اوپر عمل بھی نہ کرے۔ تو اہل کتاب کے علماء کی یہ تمثیل دی کہ دیکھو ان کے پاس کتاب کا علم ہے لیکن اس سے یہ استفادہ نہیں حاصل کر رہے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ گدھے پر کتابیں لادی ہوئی، ایک تمثیل ہے۔ چلیے یہاں پر انڈیا کے کافی وہ بڑے بڑے ہندو کے جو پریسٹ ہیں اتنا مطالعہ کر رہے ہیں قرآن شریف کا کہ بندہ نہیں کر سکتا، ہر آئے دن میرے پاس کچھ نہ کچھ آتے رہتے ہیں، وہ واٹس ایپ پہ وہ بتا رہے تھے کہ اتنی اس کی وہ کر رہے ہیں قرآن کی تواضع وغیرہ، تو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ علیہ بس یہ تو اللہ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ جب ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، یعنی تم اے نسلی مسلمانوں اگر اس سے منہ پھیر دو گے تو تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو کھڑا کر دوں گا۔ بڑا تعجب ہو، ایسے وہی لوگ ہیں جو اتنا برا بھلا کرتے ہیں۔ ہاں تو بس وہی لوگ اب دیکھیں، پنڈت ٹی وی پر مولانا آئے، اس نے اتنی نبی مسعود کی تعریف کی ہے، ہاں میں یاد ہے انہیں کی بات مسلمان کہہ رہا ہوں۔ نہیں کتابیں بھی ان لوگوں نے لکھی ہیں جیسے کی تاریخ میں، بہت بڑا آفیسر ہے، لیکن یہ ہے کہ اچھا وہ انڈین آرمی کا بہت بڑا آفیسر ہے، جس نے یوٹیوب پہ اس کی تقریر ہے، اس نے یہ بھی کہا ہے باقی باتوں میں کہ ایسا انقلاب دنیا میں نہیں مل سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے واپس مکہ اتنے بڑی فوج کے ساتھ اور ایک قطرہ خون بھی نہیں نکلا، وہ تو ظاہر اس کے بات ہے۔ الفاظ ہیں۔ صحیح، پر وہ بتا ہے نا اس کے بارے یہ بتا رہا ہے کہ اس سب سے قوم جو اپن جس کو صحیح استعمال جو نہیں کر رہے مسلمان قوم، ان کے سامنے ساری دنیا ہے مگر وہ لوگ استعمال نہیں کرتے، وہی ہے ایجوکیشن نہیں ہے ان کے پاس، اس کی تو ہمارے پاس